السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو، زندگی اس طور پر گزارنا کہ دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو، نقصان سے آدمی محفوظ ہو، اور دنیا کی زندگی ایسے گزارے کہ آخرت کی ساری تکلیفوں سے اسے نجات حاصل ہو جائے، آخرت کی ناکامیوں سے بچ کر آخرت کی ساری کامیابیاں اسے حاصل ہو جائیں۔ زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمیں بتایا۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس روایت میں ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول نجات کا راستہ کیا ہے؟ کن کاموں کو کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ بھئی نجات کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم؟ پریشانی سے، آفت سے، مصیبت سے، ناکامی سے، اور سب سے بڑھ کر آخرت کی ناکامی سے، آخرت کی آفتوں سے، آخرت کی مصیبتوں سے اور آخرت کی ناکامی سے، کیونکہ آخرت کی ناکامی تھوڑی سی نہیں ہے، آخرت کی ناکامی تھوڑی سی نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول نجات کا کیا طریقہ ہے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے کیا عمل کیے جانے چاہیے؟ نجات کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ نجات کے لیے کن اعمال کو کرنا اور کن کو نہ کرنا، یہ بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی جی؟ 3 باتیں یاد کر لیں۔ 3 باتیں ارشاد فرمائیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف آخر ہیں، انہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹو دی پوائنٹس باتیں ہیں، اہم ترین باتیں۔ کیا جی؟ اہم ترین باتیں۔ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ کیا فرمایا جی؟ اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ ولیسعک بیتک، دوسری بات، تیرا گھر تجھے کافی ہو، گھر میں ہی رہنا زیادہ، اپنے گھر میں ہی زیادہ رہنا، ادھر ادھر آنا جانا، سیر سپاٹا، چلنا پھرنا، آوارہ گردی ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، نہ۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں زیادہ رہنا۔
تیسری بات ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر روتے رہنا، یہ نجات کا راستہ ہے۔ پہلی بات کیا بتائی؟ کیوں جی؟ پہلی بات کیا بتائی؟ زبان پہ قابو رکھنا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ زبان ایک ایسی بلا ہے کہ جس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کسی کافر نے کہا تو ساری زندگی کا کفر ان دو جملوں نے دھو دیا۔ یہ فائدہ ہے جی، یہ ایک چھوٹا سا جو جسم کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی کفریہ کلمہ بول دیا تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ میں سے بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، شادی سے پہلے نکاح ہوا، نکاح میں دو لفظ بولے نا، کسی صاحب علم نے نکاح پڑھایا ہوگا، خطبہ پڑھا ہوگا، قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں گی، حدیث پاک پڑھی ہوں گی، اور پھر پوچھا ہوگا ہاں جی قبول ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ قبول ہے۔ ایک پرائی عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ شادی کے بعد دو جملے ہی تو ہیں جس سے تعلق سارا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دو لفظ بولے تو تعلق ختم۔ یہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو اپنی زبان پہ قابو رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زبان کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جہنم میں گریں گے، اتنے نقصانات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیں توجہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے۔ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے، تو ملامت کر رہے تھے خود کو، تیری وجہ سے بڑے بڑے جہنم میں گریں گے، خدا مجھے تیرے شر سے بچائے، ایسی باتیں فرما رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عمر، تجھے نہیں پتہ کہ یہ کتنے لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دینے والی چیز ہے، یہ کتنے لوگوں کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے، ہماری بعضی درسی کتب میں بھی یہ شعر ہم نے پڑھا، جراحات السنان نہى التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان نہى التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم خنجر سے، نیزے سے، تیر سے، تلوار سے لگا، چھری سے لگا، آج کل بندوق سے لگا، وہ زخم تو بھر جاتا ہے، جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اسی شعر کا ترجمہ ایک اردو شاعر نے اردو کی شاعری میں بھی کیا ہے، اردو کے شعر میں بھی کیا ہے، خنجر کا، تیر و تلوار کا گھاؤ تو بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا۔ اپنی زبان پہ قابو رکھنا، غیبت سے،
چغلی سے غیبت اور چغلی اتنی بڑھ گئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے بڑے اب کہہ رہے ہیں کہ کسی کا تذکرہ کرو ہی نہیں، نہ اچھا نہ برا، کرنا ہے تو اچھا تذکرہ کرو، اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی اچھائی نہیں ہے تو برائی نہ کریں نہ سنیں۔ لیکن اللہ معاف کر دے، شیطان نے ہمیں پہلے ذکر سے روکا، ہماری زبان پہ ذکر چڑھتا ہی نہیں ہے، تبصرے تذکرے باتیں۔ یقین کیجئے آج کے دور میں کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، خاموش رہنا ایک بہت بڑی عبادت ہے آج کے دور میں۔ ویسے تو خیر کی بات کرنا پہلے نمبر پر عبادت ہے، خیر کی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ پہلے نمبر کی عبادت ہے، نہیں تو خاموش رہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، نصیحت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کو کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے مخاطب کون ہیں اس نصیحت کے؟ وہ جن کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر تھا، وہ جو 24 گھنٹے جنہیں نیند کے اندر بھی گناہ کے خیال سے خوف آتا تھا، صحابہ اکرام، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ دوسری بات فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہو۔ یہ نجات کے راستے بتائے جا رہے ہیں، نجات کے کتنے طریقے بتائے جی، کتنے کام؟ 3۔ پہلا زبان پر قابو، دوسرا زیادہ گھر میں رہو، زیادہ گھر میں رہو، تورا پھیرا، سیر سپاٹا، ادھر ادھر، آج کہاں گئے ہوئے ہیں؟ وہاں گئے ہوئے ہیں، آج وہاں گئے ہوئے ہیں، آج ادھر گئے ہوئے ہیں، آج ادھر گئے ہوئے ہیں۔ ابے تو گھر میں کس وقت ٹکتا ہے بھائی؟ گھر میں کس وقت رہتا ہے؟ باہر دل لگتا ہے، اور باہر فتنے، باہر جتنا پھریں گے اتنا گناہ، باہر جتنا پھریں گے اتنا گناہ، اتنا گناہ حاصل کریں گے۔ کتنے گناہ ہیں جو خاموش ہیں، ہم چل رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں گاڑی، اور آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے، آنکھ کا گناہ ہو رہا ہے۔ کتنے ہیں جو باہر نکلتے ہیں سیر سپاٹا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے کسی سال میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا شمالی علاقہ جات میں، کہ ایک پوری کی پوری گاڑی جس میں شاید 5 آدمی تھے، وہ کھائی میں گر کر تباہ ہوئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اندر بیٹھنے والے 5 کے 5 مر گئے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، میوزک لگا ہوا تھا، ساری گاڑی تباہ ہو گئی، میوزک مرنے کے بعد بھی چل رہا ہے۔ یعنی ایسے ہی اٹھیں گے قیامت کے دن، ایسے ہی اٹھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے، ویسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اب گناہ کرتے کرتے خدا نہ کرے موت آ جائے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ دنیا کی تو مصیبت تھی وہ تو گزر گئی، آخرت کی جو مصیبتیں ہیں، جو اتنا لمبا ٹائم ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر روتے رہنا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں جی یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام کو، جو گناہ سے ایسے ڈرتے تھے، شاید ہم سانپ بچھو شیر چیتے سے کسی درندے سے ایسا ڈرتے ہوں، جو گناہ سے ایسا ڈرتے تھے۔ اللہ کا ڈر ان کے اندر ایسے بھرا ہوا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہنا، اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ ایک بزرگ نے ایک عجیب بات فرمائی، سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں ایک جانور ہے
جو سانپ کھاتا ہے، جب وہ سانپ کھاتا ہے اس کی غذا اللہ نے سانپ بنائی ہے، جب وہ سانپ کھاتا ہے سانپ معدے میں جاتا ہے، معدے کا کام شروع ہوتا ہے، معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، جب معدہ اس کو ہضم کر لیتا ہے تو سانپ کے اندر گوشت بھی ہوتا ہے، دانت بھی ہوتے ہیں، ایک اور چیز ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ زہر۔ جس طرح سانپ کا گوشت معدے کے کام سے اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی اس کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اب جب زہر سرایت کرتا ہے تو زہر کا کام کیا ہے؟ زہر کا فنکشن کیا ہے؟ آدمی اور سارے جاندار اس سے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اس جانور کی غذا سانپ بنائی ہے تو اس کے ہضم کرنے کا اور اس کے جینے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اب جب سانپ کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تو اللہ کی قدرت سے اس کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، اور وہ زہر آنسوؤں کے ذریعے سے نکل جاتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ بھی انسان کے لیے ایسے ہے، گناہ بھی انسان کے لیے ایسے ہے، آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا، اور کیا اور زہر بڑھ گیا، اور گناہ کیے اور زہر بڑھ گیا، بہت گناہ کیے تو زہر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کے سامنے آؤ اور اللہ کے سامنے رونا دھونا کرو، تمہاری آنکھوں سے 2 آنسو نکلیں گے اور گناہوں کا سارا زہر آنسوؤں کے ذریعے سے نکل جائے گا۔ ساری دنیا کا پانی لے لیں، ساری دنیا کے سمندر اکٹھے کر لیں اور ساری دنیا کے دریاؤں اور ندی نالوں نہروں کا پانی اکٹھا کر لیں اور جہنم میں پھینکیں تو یوں لگے گا جیسے ایک قطرہ پانی کا جہنم کے اندر کسی نے پھینکا، اس سے وہ کیا بجھے گی؟ لیکن یہ جو 2 آنسو ہیں ان کے اندر طاقت ہے۔ 2 آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی بھلے کیوں نہ ہوں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو آپ سے اور مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر روتے رہنا۔ اب کتنا عرصہ ہو جاتا ہے، کتنا عرصہ ہو جاتا ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، ہمارے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، اگر اٹھتے بھی ہیں تو سب سے بڑا رونا اور رولا ہمارے معاشرے میں معاش کا ہے۔ اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو، اللہ مجھے صحت ہو، اللہ مجھے تندرستی ہو۔ او بھائی، آخرت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رزق میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ توبہ استغفار ہے۔ رزق میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ توبہ استغفار، رونا دھونا۔ ہاں جی، جو توبہ استغفار کرتا ہے، جو روتا دھوتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے، اس کے لیے وعدہ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی ضرورت ایسی جگہ سے پوری کریں گے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔